اس میں کوئی بھی بندہ الیکشن میں کھڑا ہوتا ہے، لیکن اگر اس کا تعلق قرآن پاک سے نسبت مضبوط ہے، یعنی وہ قرآن پاک پر ایمان مضبوط رکھنے والا ہے، اللہ رسول کی فرمانبرداری کرنے والا ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات کو سامنے رکھ کے اس آیت کریمہ کو پڑھے، اللہ اسے بھی بلند کر دیتے ہیں۔ اور اگر آپ کو ساری دنیا جمع ہو جائے اور پست کرنا چاہے تو وہ سارے کو تدبیریں، ان کی پلاننگ فیل ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ آپ کو فوق کر دیں گے، بلند کر دیں گے۔ یہ آیت کریمہ جو ہے اللہ رب العزت نے اس وقت نازل فرمائی ہے جب پوری دنیا ایک طرف تھی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر ایک طرف۔ ساری دنیا آپ کو نہ صرف جو ہے قتل کرنا چاہتی، نہ صرف خالی شہید کرنا چاہتی تھی، بلکہ آپ کو نقصان دینا چاہتی تھی، پست کرنا چاہتی تھی، آپ کی توحید کو، آپ کی دعوت کو، آپ کے پیغام کو، آپ کے مشن کو نقصان دینا چاہتی تھی۔ جو آدمی تبلیغ کرتے ہیں، واعظ کرتے ہیں، دین کے کام میں منہمک ہیں، چاہے وہ دین کا کوئی بھی حصے کا کام ہو، دین پورا جو ہے وہ یاد رکھیں، کوئی آدمی ایک بندہ پورے دین کا کام نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ اللہ نے شرف اور یہ جو ہے برداشت جو ہے یہ صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ پھر صحابہ اکرام کی نفوس قدسیہ تھی جنہوں نے دین مکمل کو لے کر چلے۔ باقی اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آہستہ آہستہ ذوق آتا گیا تو دین کا ایک حصہ فقہا نے پکڑ لیا، ایک محدثین نے پکڑ لیا۔ اب کہیں جی فقہا سارے دین کا کام کریں، وہ حدیث کے بھی بہت بڑے چیمپئن ہونے چاہیے، نہیں ہوتا، اور محدثین سارے دین کے چیمپئن ہو، فقہ بھی جانتے ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ تفسیر والے الگ، کیونکہ حضور علیہ السلام سے چشمے یوں پھوٹے ہیں اور پھر یہ تقسیم ہوتے گئے ہیں۔ اب یہ ہو نہیں سکتا ایک بندہ کہے جی میں پورے دین کا کام کر رہا ہوں، بھئی آپ جھوٹے ہیں، پورے دین کا کام آپ کر ہی نہیں سکتے۔ آپ کو اللہ نے ایک جز دے دیا ہے، کسی کو ایک جز دے دیا ہے، کسی کو ایک جز دے دیا ہے، تو یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے کہ پورے دین کا ماننے والے سارے ہو سکتے ہیں، پورے دین پر چلنا بھی آج سب ہر بندے کے لیے مشکل ہے، اور پورے دین کا داعی بن کر اس کو لے کر آگے پہنچانا یہ بھی، کوئی بندہ ایک جز کو لے لے گا، کوئی دوسرے جز کو لے لے گا، یوں اللہ ایک بڑی جماعت سے جو ہے پورے دین کو یوں مضبوط کر دیتے ہیں۔ تو یہ اب جماعت کا کام ہے، اب فرد کا کام نہیں ہے کہ ایک بندہ کہے جی میں ہی سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اب آپ دیکھیے، آپ کوئی بھی دین کا کام کر رہے ہیں، کوئی بھی دین کا جز پکڑے ہوئے ہیں، اب آپ کو تکلیفیں مل رہی ہیں تو آپ اس آیت کو مضبوط پکڑ لیں، اللہ آپ کو بلند کر دے گا، اور آپ کے ٹو میں لگنے والے، نقصان دینے والے کوئی بھی ہیں، اللہ انہیں پست و ذلیل کر دے گا۔ اب یہ آیت خود بتاتی ہے کہ جو پورے دین کو لے کے چلنے والی ذات تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، اور پورے دین کے سب سے پہلے دین جن پر اترا، اور آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک دین کامل نہیں ہوا تھا، پہلے دین کامل نہیں ہوا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ الیوم اکملت لکم دینکم کہہ کے اللہ نے بتا دیا کہ آج دین مکمل ہو گیا۔ اب دین مکمل ہوا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ، اس پورے دین کو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کرا فرمایا، آپ نے اس کو مضبوطی سے پکڑا، آپ اس کے داعی تھے، آپ اس کے لیے قربانی دینے والے تھے، ساری دنیا آپ کے تو میں آپ کو نقصان دینا، پھر آپ کی سب سے بڑی معاون ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگر آج کسی بھی مسلمان سے نہیں، آپ ایڈورڈ گبن سے پوچھیں، ہسٹری آف اسلام اس نے 14 جلدوں میں لکھی ہے، وہ عیسائی ہے، متعصب قسم کا عیسائی ہے، آپ اس سے پوچھیں کہ آپ بتاؤ کہ سرکار مدینہ جو تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کے سب سے پہلے معاون کون تھے، سب سے پہلے ان کے ساتھ دینے والے کون تھے، جنہوں نے ان کے لیے قربانی دی، اس ذات کا نام بتائیں، تو ایڈورڈ گبن بھی کہے گا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب دیکھیں کافر کہے گا، آپ تو مسلمان ہیں، ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ قرآن یہی کہتا ہے، حدیث یہی کہتی ہے، اور ساری دنیا کے کافر بھی آج تاریخ جو لکھتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے ساتھ دینے والے، تعاون کرنے والے، نصرت کرنے والے، مدد کرنے والے، اس ذات کا نام کیا تھا؟ سارے بولے، یہ تو ہے نا بات۔ اب دیکھیے یہاں حضور پہ حال آیا، وہیں ابو بکر پہ بھی حال آیا۔ اب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی سورہ توبہ کے اندر، آیت نمبر ہے 40، یہ آپ کے وظیفے کا حصہ ہے۔ اب دیکھیے سارے نقصان کس کو دینا چاہ رہے تھے؟ حضور کو بھی اور ابو بکر صدیق کو بھی۔ جو حضور کا دشمن تھا وہی ابو بکر صدیق کا دشمن تھا یا نہیں تھا؟ جو حضور کا مخالف تھا وہ ابو بکر صدیق کا مخالف تھا یا نہیں؟ ایسا تھا مکے میں کیا کہ حضور کی جو ہے وہ توہین کرتے اور ابو بکر کو سر پہ بٹھاتے ہیں؟ انہیں پتا تھا کہ حضور کے ساتھ ہیں ابو بکر
اور ابو بکر نے حضور کا ساتھ چھوڑنا نہیں اور حضور علیہ السلام کے ساتھ ہر جگہ رہنا ہے تو حضور علیہ السلام کا ساتھ دینا ہے، اس لیے حضور کا مخالف ابو بکر کا مخالف ہو جاتا تھا۔ اور آج جو ابو بکر صدیق کی مخالفت کرے گا وہ در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہے، یہ بات ہے روز روشن کی طرح۔ اس لیے اب دیکھیے قرآن نے کہا إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ، ثانیہ اثنین کس کو کہا اللہ نے؟ ابو بکر صدیق کو، ثانیہ اثنین اذ یقول لصاحبہ، اور اذ ہما فی الغار پہلے کہا کہ غار کے اندر جو آپ کے ساتھ دوسرا تھا میرے پیغمبر، قرآن کہہ رہا ہے حضور کے ساتھ غار میں کون تھا؟ غار سور میں ہر بچے کو پتا ہے نا، ہر مرد عورت کو پتا ہے، تو ابو بکر کو تو قرآن بیان کر رہا ہے، جس کی شان قرآن بیان کرے۔ آج کوئی بندہ کہے میڈیا میں کہ ابو بکر کا ایمان ثابت کریں، ابو بکر صدیق کا اسلام ثابت کریں، تو وہ جھوٹا لعین آدمی ہے۔ آپ اپنا ایمان خراب نہ کریں بلکہ جو ہے آپ ابو بکر صدیق کو قرآن کے ترازو میں دیکھیں۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، یار غار آپ کے بن گئے۔ قرآن نے کہا نبی کا یار غار کون ہے؟ آپ اپنے بیٹے کے لیے گندا دوست پسند نہیں کرتے، آپ اپنے بیٹے کو برے دوست سے بچاتے ہیں، اللہ اپنے نبی کو برے دوست کے ساتھ جوڑے گا؟ آپ دیکھیں نا، یہ قرآن کہہ رہا ہے جو نبی کا دوست ہے وہ برا ہو سکتا ہے؟ آپ پیر صاحب کا بیٹے کا دوست برا نہیں ہو سکتا، مولانا صاحب کے بیٹے کا دوست، ڈاکٹر صاحب کے بیٹے کا دوست، تو وہ دنیا دیکھتی ہے جی ڈاکٹر صاحب ہیں، انجینئر ہیں، یہ وزیر اعلیٰ ہیں، یہ وزیر ہیں، یہ ڈی سی صاحب ہیں، تو آپ بتائیں یہ دنیا کی ہستیوں کے اتنا چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے، تو جو رب کریم ہے وہ اپنے محبوب پیغمبر کو غلط دوست دے گا، برا دوست دے گا؟ تو آج تنقید سب سے پہلے جب ابو بکر پہ کوئی کرے تو آپ سوچ لیں یہ ابو بکر صدیق کا دشمن نہیں ہے، در حقیقت سرکار دو عالم کا دشمن۔ جو غلط دوست تو پھر غلط دوست بندہ دوست سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کا میرے دوست حضور کہہ رہے ہیں آپ پریشان مت ہوں، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ حضور نے الگ نہیں کیا ابو بکر کو، اپنے ساتھ جوڑا معنا کہہ کے۔ اب یہاں سے آگے ہمارا وظیفہ کا اصل جملہ ہوگا۔ اب ابو بکر صدیق پریشان حضور علیہ السلام کے لیے، اپنے لیے نہیں، اور حضور نے ان کو اپنے ساتھ جوڑ دیا کہ ایک ہیں ہم، معنا کہہ کے بتا دیا کہ میں الگ نہیں، ابو بکر مجھ سے الگ نہیں، قیامت تک ایک ہیں۔ آج بھی روزے میں ایک ہیں یا نہیں؟ مدینے میں ایک ہیں یا نہیں؟ اور جو نہ مانے لیکن ہے ایک، کیونکہ قرآن بھی کہہ رہا ہے، حدیث بھی کہہ رہی ہے، اور ہماری آج 14ویں صدی کی آنکھیں بھی دیکھ رہی ہیں کہ مدینے جانے والا روزے پہ جاتا ہے، حضور کے ساتھ ابو بکر کو دیکھتا ہے، نہ مانے پھر بھی دیکھتا ہے، نہ چاہے پھر بھی دیکھتا ہے، اور 1400 سال سے دیکھ رہا ہے۔ ان کی آج تک خواہش پوری نہیں ہوئی جو نہیں چاہتے تھے، لیکن قیامت تک نہیں ہوگی، اور جب جنت میں حضور کے ساتھ ابو بکر کو بیٹھا ہوا دیکھیں گے پھر تو ان کو سمجھ آ ہی جائے گی۔ اب آپ دیکھیے آگے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اب اللہ نے سب سے پہلے ابو بکر غمگین تھے، پریشان تھے بہت زیادہ کہ حضور علیہ السلام، دیکھیے آپ کی جیب میں 1 لاکھ روپیہ ہو تو آپ یہاں سے پیدل چلتے ہوئے، بائک پہ جاتے ہوئے، گاڑی پہ جاتے ہوئے پریشان ہوتے ہیں کہ بڑی قیمتی چیز ہے، کسی نے امانت دی ہے۔ آپ کے پاس 1 لاکھ ہو تو آپ اس امانت کے لیے خوفزدہ ہوتے ہیں، ٹینشن میں ہوتے ہیں، اور جس کے پاس اللہ کی اتنی قیمتی امانت ہو وہ ابو بکر کتنا پریشان ہوگا۔ اب آپ سوچئے اس بات کو، اب وہ پریشان کہ میرے پاس اتنی قیمتی اثاثہ ہے، ان کو کچھ نہ ہو جائے، آپ اس لیے پریشان تھے۔ اللہ نے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اللہ نے آپ کے قلب پہ سکینہ نازل کر دیا، اطمینان نازل کر دیا، اللہ نے بالکل آپ اطمینان میں ہو گئے۔ علیہ وَأَيَّدَهُ، اللہ نے پھر آپ کی مدد بھی فرمائی۔ کس سے مدد فرمائی؟ اللہ نے آپ کی مدد فرمائی ایسے جنود، ایسے لشکروں سے جو آپ لم تروا، آپ دیکھ نہیں رہے تھے، آپ کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ لشکر کون سے تھے؟ بعض لشکر ایسے ہیں جیسے وہ باہر چھپے ہوئے تھے، وہ انس بھی ہو سکتے ہیں، جن بھی ہو سکتے ہیں۔ اور وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اللہ نے کافروں کی تمام تدبیروں کو سفلا کر دیا، ڈاؤن کر دیا، پست کر دیا، زیرو کر دیا۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، سفلا بالکل ڈاؤن کر دیا ان کی تدبیروں کو۔ وَقَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کے کلمے کو، اللہ کے جملے کو، اللہ کی بات کو بلند کر دیا۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ ہے ہی زبردست حکمت والا۔ اب یہ جملہ یاد رکھیں، اس وظیفے کو پڑھنے والے کو 3 نعمتیں نصیب ہوتی ہیں، 3 نعمتیں۔ پہلی
کہ اللہ تعالیٰ سکینتہ اس پہ اطمینان نازل کر دیتے ہیں. آپ کو غم ہو، ڈر ہو، خوف ہو، آپ کو ٹینشن ہو، ڈپریشن ہو، تو یہی آیت آپ کو، چونکہ ابو بکر کو ٹینشن تھی، ڈپریشن تھا نبی علیہ السلام کے لیے، غم تھا، ڈر تھا، اللہ نے سب کچھ دور کیا. فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروہا، ایسے لشکروں سے جو نظر نہیں آ رہے تھے. اب آپ کو جن نظر نہیں آ رہے، آپ جنات کے لیے ہی پڑھ سکتے ہیں. آپ کو دشمن اپنا نہیں پتا، مخالف نہیں پتا، منہ پر آپ کا محب ہے، پیٹھ پیچھے آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے، آپ کو نہیں پتا اس کا، آپ اس کے لیے پڑھیں. اللہ آپ کو اس کے شر سے بچا لے گا، اللہ اس کو آپ سے دور کر دے گا، اللہ اس کا ذہن یا تو ٹھیک کر دے گا یا اس کے نقصان سے آپ کی حفاظت فرمائے گا. پھر فرمایا کہ جو تدبیریں، پلاننگ آپ کو نقصان دینے کی، ذلیل کرنے کی، پست کرنے کی، آپ سے رتبہ چھیننے کی، آپ سے دولت چھیننے کی، اختیارات چھیننے کی ہو رہی ہیں. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کی تدبیروں کو سفلا کر دیا، پست کر دیا، تو اللہ ان کی تدبیروں کو بھی سفلا کر دے گا، پست کر دے گا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ سارا کس وجہ سے، کس کے ساتھ ہوا؟ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفین کے ساتھ ہوا. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے ما اول برکتکم بآل ابی بکر، یہ حضرت سلمان فارسی نے کہا تھا جب تیمم کی آیت نازل ہوئی تھی. حضرت عائشہ کا جو ہار گم ہو گیا تھا، اس کو تلاش کرتے کرتے فجر قضا ہو رہی تھی، تو حضور علیہ السلام تلاش کروانے میں لگے رہے. تو ابو بکر صدیق غصے میں آ گئے کہ بیٹی تم کیا کر رہی ہو؟ حضور علیہ السلام تمہارے ہار کی وجہ سے اتنی محبت کرتے تھے حضرت عائشہ سے کہ وہ اس میں لگے ہوئے ہیں اور صحابہ انتظار کر رہے ہیں نماز کے لیے، تو پانی بھی نہیں ہے، اب پانی کہاں سے تلاش کریں؟ تو اس وقت جو ہے اللہ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی، قرآن کی آیت ہے، قرآن پاک کی صورتیں نازل ہوئی. تو اس وقت سلمان فارسی نے وجد میں آ کے نعرہ لگایا تھا، ما اول برکتکم بآل ابی بکر، اے آل ابو بکر یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے کہ تمہاری وجہ سے حکم تبدیل ہو گیا، کوئی قرآن کی آیت نازل ہو گئی. تو یہاں دیکھیے ابو بکر کی وجہ سے امت کو اتنا بڑا تحفہ ملا کہ اللہ نے فرمایا وَقَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، یہ وظیفہ ہے. وَقَلِمَةُ اللَّهِ سارے پڑھے، هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، یہ ساتھ جوڑ کے پڑھنا ہے. وَقَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ ہی کی بات ہے جو ہمیشہ بلند ہوتی ہے. اب جو بندہ یہ صحیح طرح یقین سے پڑھے گا کہ اللہ کی باتیں ہی بلند ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ خود ہی بلند ہے، برتر ہے، تو پھر وہ اللہ کی نافرمانی بھی نہیں کرے گا، ڈرے گا یا دل میں خوف آئے گا. تو یہ جملہ جو بندہ 111 بار پڑھے گا اور پڑھ کے کسی بھی کام کے لیے پڑھے گا، چاہے وہ رتبہ چھن گیا ہے، خوف ہے، جنات کا خوف ہے. ایک بندہ کو جنات بہت تنگ کرتے تھے اور بار بار اس پہ آ جاتے تھے، تو میں نے اس کو، میں ایک جگہ پہ گیا تو وہ کہنے لگے باہر ملک میں، تو وہ کہنے لگے جی اس پہ بار بار آ جاتے ہیں. تو میں نے کہا جی آپ اس طرح کرو کہ آپ نے ہر وقت یہ جملہ پڑھتے رہنا ہے، وَقَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَقَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا. تو یہ جب پڑھتے رہیں گے تو وہ اس کو جنات اٹھاتے تھے. اب وہ اپنے گھر میں لیٹا ہوتا تھا رات کو، تو 2-3 کلومیٹر دور کہیں صبح ملتا تھا، یعنی یا تو اس کو اٹھا کے لے جاتے تھے یا وہ نیند میں چل کے خود چلا جاتا تھا. دونوں صورتوں میں ایسے کئی بار ہوا، اور بعض وقت حیران تھے کہ ایسی جگہوں سے ملا کہ جہاں بندہ پہنچ بھی نہیں سکتا تھا، پہاڑیوں کی ایسی جگہوں پہ. تو اب میں نے اس کو کہا کہ تم نے رات کو یہ پڑھ کے اپنے سینے پہ پھونک کر دعا کر کے سونا ہے. اب جب سے اس نے سونا شروع کر دیا، وہ اپنے گھر میں ہی رہتا تھا، کوئی اس کو لے کے نہیں جاتا، اس کا ایسا دائرہ حصار ہو جاتا تھا. اللہ اس مخلوق سے بھی حفاظت کرتی ہے جو آپ کو نظر آتی ہے، اس مخلوق سے بھی حفاظت کرتا ہے جو نظر نہیں آتا. اللہ تعالیٰ ایسی تمام مخلوق سے حفاظت، آپ سے رتبہ چھین رہے ہیں، بلند ہو جائے گا واپس. تو آپ کو جتنی بھی تدبیر خلاف کوئی کرے گا، وَقَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَقَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَقَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. آپ اس طرح پڑھتے رہیں. آیت نمبر